السلام علیکم۔ پاکستان منزل بہ منزل کا نیا ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ایپیسوڈ 130واں ایپیسوڈ ہے، اور اس ایپیسوڈ میں وہ واقعات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی جو ستمبر 1957 میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ میری گزارش ہے سامعین سے اور ناظرین سے کہ وہ اس پیغام کو خود واچ کریں، ڈسکرائب کریں، پرسکرائب کریں اور ڈسٹریبیوٹ کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام گھر گھر تک پہنچ سکے۔ ستمبر 1957 کا ایک پہلا واقعہ یہ ہے کہ 1 ستمبر 1957 کو ریڈیو پاکستان کوئٹہ کی آزمائشی نشریات کا آغاز ہوا۔ یہ پاکستان کا نواں اس ریڈیو اسٹیشن تھا جو کہ قائم کیا گیا تھا، اور اس میں یہ جو ان کی نشریات تھیں وہ بلوچستان اور اس کے قریب کے علاقے اور افغانستان کے جنوبی علاقے میں ٹرانسمیشن ان کی ہوتی تھی۔ 2 ستمبر 1957 کو ہزارہ ضلع میں یورانیم کی دریافت کا اعلان ہوا۔ یہ ایک بڑی خوش آئند بات تھی کہ پاکستان میں یورانیم کا ریسورسز ہیں، یورانیم کے ذخائر ہیں یورانیم کے، جس سے کہ نیوکلیر انرجی بنائی جا سکتی ہے۔ 4 ستمبر 1957 کو پیر علی محمد راشدی کو فلپائنز میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا گیا۔ 5 ستمبر 1957 کو لاہور میں انسٹیٹیوٹ آف پرنسپلز ٹریننگ کا افتتاح ہوا۔ 7 ستمبر 1957 کو پاکستان اور جاپان میں تجارتی معاہدہ ہوا۔ 9 ستمبر 1957 میں کراچی میں امریکی سفارتخانے کی نئی عمارت کی تعمیر ہوئی۔ 9 ستمبر 1957 کو وزیراعظم حسین شہید سہروردی اور امریکی سفیر جیمز لنگے نے کراچی میں فریر ہال کے سامنے امریکی سفارتخانے کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس تقریب کی ابتدا کلام پاک سے ہوئی تھی۔ یہ 4 منزلہ عمارت 60 لاکھ روپے کے سرمایے سے تعمیر ہوئی، جس میں 15 لاکھ روپے حکومت پاکستان نے فراہم کیے تھے۔ اس تقریب میں صدر اسکندر مرزا بھی موجود تھے۔ یہ کافی دنوں تک امریکی سفارتخانہ کراچی میں قائم رہا، اور پھر اس کے بعد جب بدقسمتی سے بدنصیبی سے کراچی سے کیپٹل اور دارالخلافہ اسلام آباد منتقل کر دیا گیا، بلکہ پہلے راولپنڈی مقرر کیا گیا، اس کے بعد اسلام آباد مقرر کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد وہاں امریکن ایمبیسی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ پھر کراچی میں جو ایمبیسی تھی، امریکن ایمبیسی، وہ اس کو کونسلیٹ جنرل کا درجہ دے دیا گیا، اور پھر وہ بعد میں کافی دنوں کے بعد اس کی نئی عمارت کلفٹن کے علاقے میں کلفٹن کے ساحل کے پاس نئی عمارت بنائی گئی۔ ون یونٹ کی تنسیق کی قرارداد منظور ہوئی۔ ون یونٹ میں چاروں صوبے یعنی پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو اکٹھا کر دیا گیا تھا، اور اس کا نام مغربی پاکستان رکھا گیا تھا۔ لیکن شروع کے دن سے ہی لوگ خوش نہیں تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ دوبارہ صوبوں میں تقسیم کیا جائے۔ تو 19 ستمبر 1957 کو مغربی پاکستان اسمبلی نے 2 سال پہلے بننے والے اور قائم ہونے والے یونٹ کو توڑنے کی قرارداد منظور کر لی۔ یعنی 1955 میں ون یونٹ بنایا گیا تھا، جس میں چاروں صوبوں کو اکٹھا کر کے ایک نیا صوبہ مغربی پاکستان کے نام سے بنایا گیا تھا۔ اس قرارداد میں کہ حق میں 170 اور مخالفت میں صرف 4 ووٹ آئے۔ اس قرارداد میں حکومت پاکستان سے کہا گیا تھا کہ وہ قومی اسمبلی سے سفارش کرے کہ وہ صوبہ مغرب پاکستان کو اور ایک فیڈریشن کی صدارت میں تقسیم کرے، جس میں 4 سے زیادہ مکمل اور خود مختار صوبے ہوں۔ اس قرارداد کی منظوری کے وقت مسلم لیگ نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا، البتہ اس کے 12 ارکان نے پارٹی کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قرارداد کی حمایت میں ووٹ ڈالا۔ جن 4 ارکان نے قرارداد کی خلاف ووٹ دیے ان میں میاں محمد شفیع پنجاب سے، مسز ایس پی سنگھا پیرزادہ شاہنواز سندھ سے اور غلام صابر تھے۔ یہ ون یونٹ پھر قائم رہا حتیٰ کہ فوجی حکومت آ گئی 1971 میں۔ ایوب خان نے بھی ون یونٹ قائم رکھا، اور 1970 میں جب یحییٰ خان نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا تو اس کے بعد پھر اس نے ایک طرفہ فیصلہ کر کے مغربی پاکستان کو دوبارہ 4 صوبوں میں تقسیم کر دیا، اور چاروں صوبوں میں اپنے ملٹری گورنر مقرر کر دیے گئے۔
حالانکہ جس کا کوئی اختیار نہیں تھا ان کو، کہ ظاہر ہے یہ پاکستان جو ہے وہ عوام کا ہے، پبلک کا ہے، اور ایک آرگنائزیشن کا نہیں ہے یہ ملک. تو مگر اس سارے صوبوں میں جو گورنر رکھے گئے تھے وہ فوجی میں لیفٹیننٹ جنرل تھے، اور ظاہر ہے اس کے بعد خیر کی توقع ممکن نہیں تھی. اور اب تک ظاہر آج 2023 ہے آ گیا ہے، اس کے میں ابھی بھی وہ چاروں صوبوں میں تقسیم ہے مغربی پاکستان. اب تو مشرقی پاکستان تو ختم ہی ہو چکا ہے اب تک. عام انتخابات کا اعلان 20 ستمبر 1957 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کو مطلع کیا کہ ملک کے پہلے عام انتخابات نومبر 1958 کے پہلے ہفتے میں منعقد ہوں گے. 19 جولائی 1958 کو اعلان کیا گیا کہ یہ عام انتخابات نومبر 1958 کے بجائے فروری 1959 میں منعقد ہوں گے، مگر اس سے قبل کہ فروری 1959 کی تاریخ آتی، اکتوبر 1958 میں پاکستان کی فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، غازبانہ اور اللیگل قبضہ کر لیا، اور ملک کے عوام کو ملک کے پہلے عام انتخابات سے محروم کر دیا. اور 11 سال تک پاکستان کے عوام نے انتظار کیا ایک آزاد انتخابات کے لیے، انتخابات منعقد کرنے کے لیے. اگست کا ایک مشہور واقعہ یہ کہ اختر حسین صاحب مغربی پاکستان کے گورنر بنے. 28 اگست 1957 کو مرکزی حکومت نے سیکرٹری وزارت دفاع جناب اختر حسین کو مغربی پاکستان کا گورنر مقرر کیا. انہوں نے 2 ستمبر 1959 کو اپنے عہدے کا انہوں نے 2 ستمبر 1957 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، اور اس عہدے پر وہ 31 مئی 1960 تک وہ فائز رہے. بابا اردو مولوی عبدالحق کے انتقال کے بعد وہ انجمن ترقی اردو کے صدر بنے. پھر انہوں نے اپنی اس ادارے کے فروغ کے لیے اپنی ساری عمر اور سارا وقت انہوں نے لگا دیا انجمن ترقی اردو اور اردو کو نافذ کرنے کے لیے پاکستان میں. اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو، ان کی کوششوں کو کامیاب کرے. جناب اختر حسین کا انتقال 15 جولائی 1983 کو ہوا کراچی میں. اللہ تعالیٰ اختر حسین صاحب نے بہت کوشش کی کہ اردو کو پاکستان کی سرکاری اور قومی اور ورکنگ لینگویج بنائی جائے اور نافذ کر دی جائے، لیکن وہ اس پہ کامیاب نہیں ہو سکے. 10 ستمبر کو بھارت نے مجاہد دکن سید قاسم رضوی کو 7 سال قید تنہائی کاٹنے کے بعد رہا کر دیا گیا. 1948 میں بھارت کی 3 لاکھ فوج نے حیدرآباد اسٹیٹ، جو کہ اس وقت سلطنت آصفیہ کہلاتی تھی، اس پر حملہ کر دیا اور ایزالٹ کیا اور بے شمار لوگوں کو قتل کیا. یہ ثابت ہے اس بات سے، بالکل سچی بات ہے. یہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب مسلمان گاجر مولی کی طرح سے کاٹ دیے گئے. حیدرآباد اسٹیٹ میں بہت سے جو ڈسٹرکٹ تھے، محبوب نگر وغیرہ اور ورنکل وغیرہ، ان میں بڑا زبردست قتل عام کیا گیا ہے بھارتی فوج نے، اور اس کا نام جعلی طریقے سے دھوکے بازی سے اس کا نام پولیس ایکشن رکھا گیا. مجاہد سید قاسم رضوی نے والنٹیئر ایک فورس بنائی تھی تاکہ بھارتی فوج کا مقابلہ کر سکے، لیکن ظاہر ہے ایک رضاکار فوج ایک ریگولر آرمی سے تو مقابلہ نہیں کر سکتی. آخرکار انہوں نے ہتھیار ڈالنے پڑے اور وہ گرفتار کر لیے گئے. 11 ستمبر 1957 کو قومی اسمبلی میں سی گبن نے اسپیکر کی پرائز سنبھال لی. 14 ستمبر 1957 کو جام صاحب آف لسبلا میر غلام قادر خان مغربی پاکستان کی کابینہ میں شامل ہو گئے. یہ یہاں ایک توجہ طلب بات تھی کہ بلوچستان میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس تھیں، جن میں سب سے بڑی قلات تھی، اس کے بعد خاران تھی، اس کے بعد لسبلا اسٹیٹ تھی، اور ان اسٹیٹس کی یہ انگریزوں نے انہیں داخلی خود مختاری دی تھی. اور جام صاحب جو لسبلا تھے، وہ لسبلا کے اسٹیٹ کے جو ہے وہ حکمران تھے. لیکن ان کی بڑی مہربانی ہے، ان کی بڑی کاوش ہے، ان کا بڑا ہم ان کو سیلوٹ کرتے ہیں کہ وہ آخر میں پاکستان میں شامل ہو گئے، اور پاکستان میں بغیر کسی کنڈیشن کے وہ شامل ہوئے تھے، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے پاکستان کی میں اپنا رول ادا کیا. 19 ستمبر 1957 کو مجاہد دکن سید قاسم رضوی کراچی پہنچ گئے. وہ بڑے خفیہ طریقے سے وہ آئے یہاں، ورنہ اگر وہ نہیں آنے ہوتے تو ان سے جان سے مار دیتے بھارتی فوجیں. بہرحال وہ یہاں 1957 سے رہے، اور ان کے بعد ان کا کراچی میں انتقال ہوا، اور پاپوش نگر کی قبرستان میں ان کی قبر موجود ہے اس وقت. 23 ستمبر 1957 کو صدر اسکندر مرزا اور وزیر اعظم سہروردی نے 1 یونٹ توڑنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا.
25 ستمبر 1957 کو پاکستانی بحریہ کا پہلا گشتی جہاز بابر کراچی پہنچ گیا۔ 29 ستمبر 1957 کو حافظ کرامت حسین اور مولانا ظفر احمد عثمانی کو قانونی کمیشن کا رکن بنا دیا گیا۔ 30 ستمبر 1957 کو ساہیوال کے قریب کراچی ایکسپریس کا اندھوناک حادثہ ہوا، جس میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے اور بے شمار لوگ زخمی ہوئے۔ یہ میری گزارش ہے پاکستان ریلویز سے کہ پاکستان ریلویز اپنی سیفٹی کی کوالٹی اور سیفٹی کا اسٹینڈرڈ بڑھائے، اور جو حادثات ہو رہے ہیں یا ہوتے ہیں ان کو روکا جا سکے۔ یہ حقیقی بات ہے کہ اگر آدمی کا ویجیلنٹ ہو اور سیفٹی سسٹم پورا امپلیمنٹ ہو تو ظاہر حادثات کم ہوں گے۔ اور یہ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے کہ بے گناہ اور بے معصوم مسافر جو ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، یہ میں نے ستمبر 1957 کے واقعات پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ میری کوششوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ لوگوں کو اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔